سسٹم نے اعتراف کر لیا ہے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان اس سسٹم کے فیلئر کی وجہ کیسے بنے ہیں؟ کس طرح عمران خان نے موجودہ نظام کو شکست دی ہے؟ اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ نئے نظام میں عمران خان کی واپسی ہو رہی ہے یا نہیں، عمران خان کی صحت کے حوالے سے خبروں کا سیلاب اچانک کیوں امڈ آیا ہے، اس حوالے سے بھی خبر کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، جبکہ آزاد کشمیر انتخابات کی بھی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں دوسرے مرحلے کے انتخابات کی پولنگ کل ہونے جا رہی ہے۔ مظفر آباد ڈویژن میں کل پولنگ 2 اگست کو ہوگی۔ مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی کل پولنگ ہوگی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ کے لیے عملے کو انتخابی سامان کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ راولپنڈی میں 6 روڈ پر واقع گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں قائم ڈسٹریبیوشن پوائنٹ سے پولنگ عملہ بیلٹ پیپرز اور دیگر انتخابی سامان مواد وہ وصول کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انتخابی عملے کو بیلٹ پیپرز اور سرکاری ریکارڈ فراہم کیا جا رہا ہے، جس کے بعد عملہ اپنے متعلقہ پولنگ اسٹیشن کی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ پولنگ سامان کی ترسیل پولیس کی سخت سیکیورٹی میں جاری ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ ضلعی انتظامیہ اور الیکشن عملہ پولنگ انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں، جبکہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور عملہ تعیناتی کے لیے بھی تیار ہے۔ حکام کے مطابق کل صبح مقررہ وقت پر پولنگ کا آغاز ہو جائے گا، جبکہ سامان کی تقسیم کے بعد پولنگ عملہ اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھال لے گا۔ آزاد جموں کشمیر مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ان کے لیے راولپنڈی میں جموں 6، وادی 4 اور وادی 5 کے حلقوں پر پولنگ ہوگی۔ دوسری جانب قلعہدم ایکشن کمیٹی کے کور ممبر راجہ سعید امجد نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے مظفر آباد ڈویژن کے عوام سے الیکشن مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ راجہ سعید امجد نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر یہ کہا ہے کہ مظفر آباد ڈویژن کے عوام سے میں مخاطب ہوں، 2 اگست کو پولنگ میں بھرپور حصہ لے کر جمہوری عمل کا حصہ بنیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ میرپور ڈویژن کی طرح مظفر آباد ڈویژن کے عوام بھی اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کر منتخب کریں۔ تو یہ تو معاملہ تھا آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے کا۔ دوسری جانب ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کریں تو سسٹم نے اعتراف کر لیا ہے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ بظاہر نظام مان چکا ہے کہ آگے نظام نہیں چل رہا۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان بھی اس کا ایک بڑا حصہ معاملے کا سمجھے جا رہے ہیں۔ ویسے تو شہباز حکومت کی نااہلی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بظاہر معیشت کی بھی ابتر صورتحال ہے، عوام غربت کی چکی میں پس رہی ہے، سرمایہ کاری آ نہیں رہی، ایسے میں حکومت محض اپنے دعووں کے اوپر ہی قائم ہے اور حکومت اپنے خاتمے کی جانب بظاہر خود ہی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ بات کافی آگے نکل چکی ہے۔ نظام خود اعتراف کر رہا ہے کہ نظام نہیں چل رہا اور اس طرح مزید آگے بالکل نہیں چلا جا سکتا۔ بظاہر عمران خان نے موجودہ نظام کو ناکام بنانے میں یقینی طور پہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات پاکستان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری جانب سے منصوبہ یہ تھا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے عمران خان کو 3 مختلف مقدمات میں طویل سالوں کی سزائیں سنا کر عوام کو مایوس کیا جائے، عوام کو یہ بتایا جائے کہ اب عمران خان کا سیاسی کیریئر بالکل ختم ہو چکا ہے، باہر نہیں آنا انہوں نے۔ بظاہر خیال یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ لوگ ان مقدمات کی سزاؤں کے بعد لوگ جو ہیں مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں گے، اور اگر نکلے بھی تو جو باقی 2 جماعتیں بنی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کو ووٹ دے دیا جائے گا، یا پھر ووٹر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی انتہائی کم ایکسپیکٹڈ تھا۔ لیکن صورتحال جو تھی اس کے بالکل برعکس نکلی۔ عوام نے اس اندازے کو بھرپور طریقے سے غلط ثابت کیا۔ اتنی بڑی تعداد میں عوام ووٹ کے لیے نکلی کہ بظاہر اس نے سسٹم کو بھی حیران کر کے رکھ دیا، اور بظاہر عوام کی ووٹ کی طاقت نے اس سسٹم کو اس نے ہی روک دیا تھا۔ فارم 47 کی حکومت یہاں تک کہ پھر لانی پڑی، اور اب 2.5 سال کے بعد خود اہم شخصیات بھی اعتراف کر رہی ہیں کہ سسٹم واقعی فیل ہو چکا ہے، کولیپس کر چکا ہے، اور آگے تو اس طریقے سے بالکل نہیں چلا جا سکتا۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ تمام صورتحال موجودہ نظام کی ایک بہت بڑی شکست ہے۔ بظاہر تمام تر جو اقدامات اتنے سالوں کے اندر کیے گئے، ان کے جو مقاصد دیکھے جائیں تو کیا اس کا مقصد عمران خان کو شکست دینا تھا؟ کیا عمران خان کو بیرون ملک بھیجنا، ان سے جان چھڑانا تھا؟ جو کچھ اب تک ملک میں عام طور پہ روایتی سیاستدان، خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے رہے تھے کہ جب مشکلات پڑی یا حکومت سے باہر نکلنا پڑا، نظام سے باہر نکلنا پڑا، تو ایسے میں بیرون ملک چلے گئے، ڈیل کی اور پھر واپس آ گئے۔ لیکن یہی سب کچھ جب عمران خان سے کے ساتھ دہرانا چاہا تو یہاں پر مزاحمت دیکھنی چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا، بار بار خبریں بھی یہ فلوٹ کروائی گئیں کہ عمران خان
کو بار بار ڈیل کی آفرز کی جا رہی ہیں. پھر کچھ حکومتی نمائندوں نے بھی اعتراف کیا، بعد میں مقرر بھی گئے کہ عمران خان کو ڈیل کی آفرز ہوئی ہیں لیکن وہ مسترد کر دیتے ہیں. ایک جو وجہ تھی بتائی جاتی تھی اور جو خبریں سامنے آتی تھیں وہ یہ کہ عمران خان سے تحریری معاہدے کا راستہ نکالا جا رہا ہے کہ وہ کوئی کاغذ پر دستخط کر کے دے دیں تاکہ اس کو بعد میں عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا سکے، کہ جس طرح سے نواز شریف آصف علی زرداری ڈیلز کرتے رہے ہیں بالکل اسی طرح سے عمران خان نے بھی کی ہے، لیکن بظاہر اس میں سے کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کا جو ایک بیڑا اٹھایا گیا تھا، ان کو مکمل طور پہ دیوار سے لگا دیا گیا، ہر طرح کے ریلیف ان کے لیے بند کر دی گئی، یہاں تک کہ ان کی خواتین بھی جیلوں کے اندر قید ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی جو بزرگ خواتین ہیں اور بیمار لوگ ہیں وہ بھی جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. تو ان کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف اس موجودہ نظام نے نہیں دیا. لیکن اس صورتحال میں جب ایک طرف 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کر کے بظاہر سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو تمام تر حربے استعمال کرنے کے بعد بھی یہ نکلا کہ خود اعلان کیا جا رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت جب گرائی گئی تھی، تب سے تقریباً اب تک یہ 4.5 سال مکمل ہونے والے ہیں. تو اس 4.5 سالوں کے اندر جب نظام خود مان رہا ہے کہ نظام آگے یوں نہیں چل رہا، سسٹم ہی کولیپس کر چکا ہے، تو بظاہر عمران خان تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، نہ وہ ملک سے باہر بھاگے، نہ کوئی تحریری معاہدہ اب تک ہوا. چاہے ان کی اہلیہ بھی بیمار ہیں، ان کے ساتھ خود بھی آنکھوں کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، پارٹی کے ورکرز اور قیادت سب کی سب سینئر قیادت جیلوں کے اندر موجود ہے. اس صورتحال کے اندر بھی اگر کوئی اپنے موقف پر قائم ہے اور وہیں کا وہیں کھڑا ہے تو وہ ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان. اب نئے نظام کی جب باتیں ہو رہی ہیں تو یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اب پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سپیس ملے گی، کیا عمران خان اس نئے سسٹم کے اندر واپس آ سکتے ہیں یا نہیں. پھر جب یہ سوال گردش کر رہا ہے تو اس صورتحال کے اندر کچھ سینئر صحافی طرز نگاروں کے ذریعے کچھ ایسی خبریں بھی سامنے لائی جا رہی ہیں جن کے اندر اچانک یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی صحت اچانک خراب ہو گئی ہے. خبریں ان دنوں گردش کر رہی ہیں کہ ڈیرہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی طبیعت بے حد ناساز ہے، صورتحال تشویشناک ہے. لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ان کی بہن علیمہ خان جو ہیں وہ مکمل طور پر اس بار مطمئن ہیں اور ان خبروں کی خود ہی تردید کر رہی ہیں. بظاہر پچھلے کچھ ہفتوں سے سوشل میڈیا پر یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی صحت بہت زیادہ خراب ہے. ظاہر ایسی خبریں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں. عمران خان سے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقات ہر ہفتے ہی کروائی جاتی ہے جیل مینول کے مطابق، اور بشریٰ بی بی کی ملاقات ان کی فیملی سے بھی کروائی جا رہی ہے. تو اگر واقعی عمران خان یا خود بشریٰ بی بی کی بھی صحت کو کوئی سنگین مسائل لاحق ہوتے یا اچانک صورتحال بگڑی ہوتی تو یقینی طور پر یہ خبریں سب سے پہلے تو بشریٰ بی بی کی فیملی کے ذریعے ہی باہر آتی، اور سب سے پہلے ان خبروں کی تصدیق کو کرتا یا نہیں کرتا خود علیمہ خان کرتی. علیمہ خان وہی ہیں جو کہ چاہے شدید سردی ہو یا شدید گرمی، وہ ہر موسم کی سختی کو اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کر جھیلتی رہی ہیں صرف اور صرف اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے. علیمہ خان اور عمران خان کی باقی بہنیں یقینی طور پر انہوں نے بے حد صبر سے کام لیا ہے اور اپنے بھائی سے ملاقات کی پتہ ہے کہ ملاقات نہیں ہونی، اس کے باوجود وہ ہر منگل کو وہاں پر جاتی ہیں اور اب اپنی جو باقاعدہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع کر چکی ہیں. خیر پختونخوا کے اندر عوام کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں، ان میں جا رہی ہیں، لوگوں کا ان کو بھرپور جو رسپانس ہے وہ بھی مل رہا ہے. لیکن اپنے بھائی کی صحت کو لے کر وہ بے حد خود بھی بہت محتاط ہیں اور ان کے بہت کنسرنز ہیں. عدالتوں کے اندر بھی جاتی رہی ہیں اس معاملے کو لے کے کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے، ان کے ذاتی معالج کی رسائی کم از کم ان کو ملنی چاہیے. لیکن اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ سینئر صحافی تجزیہ نگار بعض یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی صحت خراب ہے، لیکن ان کی بہن علیمہ خان جو ہیں وہ خود ہی تردید کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ یہ خبریں درست نہیں ہیں. دوسری جانب آنے والے دنوں میں نظام میں بڑی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایسے میں تحریک انصاف کو ان تبدیلیوں کے حق میں بظاہر کوشش کی جائے گی کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، ان کے حق میں انہیں بٹھایا جائے. ممکن ایسی خبریں پھیلا کر تحریک انصاف کو احتجاج سے روکنا مقصد ہو یا پھر نئے نظام میں شامل کرنا بھی مقصد ہو سکتا ہے. بظاہر کوئی نیا گورننس ماڈل یا نیا سیٹ اپ لایا جا رہا ہے اور اس میں پی ٹی آئی کا شامل ہونا بھی ضروری ہے. یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ کسی کی حمایت ہونا ہو، عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو سسٹم سے نکال کر نظام کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا. اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے، ان کی اولین شرط عمران خان کی رہائی ہے. اگر کوئی نظام لانا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے لیے بات عمران خان کی رہائی کے ساتھ شروع کریں گے. گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں بھی ملک کے نوجوانوں کی جب بات کی گئی ہے تو یقینی طور پر اوپر یہ احساس ہے کہ نوجوان ایک اہم فیکٹر ہیں. اب ملک کی نوجوان طبقہ جو ہے ایک بڑی تعداد میں کس کے ساتھ ہے وہ بھی سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو ہی کم کرنے کے لیے کچھ مہینے پہلے ایک قانون سازی کی طرف بھی بڑھنے کا کہا جا رہا تھا جس کے اندر ووٹر کی عمر کو کم کرنے کا تاثر دیا جاتا. تاہم اس کے بعد جس طرح حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا